اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین اور معزز خواتین، آج ہم لوگوں نے محترم حافظ صاحب کی زبانی تراویح کی نماز میں 8ویں پارے کو سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس پارے کا کچھ حصہ سورہ انعام سے ملتا ہے اور کچھ حصہ سورہ اعراف سے ملتا ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کی حقیقت کو پوری تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے اور مشرکین مکہ کا کیا رویہ تھا توحید کے حوالے سے، اس کو اللہ پاک نے یہاں بیان کیا ہے۔ مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے اور غیر اللہ کے نام پر اللہ کے علاوہ جو ان کے بت ہوتے تھے یا ان کے بزرگ ہوتے تھے ان کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جو بھی جانور ہو، مویشی ہو، مال ہو، دولت ہو، حتیٰ کہ کائنات کی تمام چیزیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہے۔ اللہ ہی اس کا خالق ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ جب مالک اللہ ہو اور پھر اس کی ملکیت کی چیز کو کسی دوسرے کے نام ٹرانسفر کر دیا جائے، کسی دوسرے کے نام اس کو ذبح کر دیا جائے، تو بتائیے یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی ظلم مشرکین مکہ انجام دیا کرتے تھے، اور یہ چوری بھی ہوئی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ کے مال کو کسی دوسرے کے حوالے ہم کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کسی چیز، کسی کے نام پر کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر شرعی عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شرکیہ عمل ہے، اللہ رب العالمین کے نام سے ذبح کیا ہوا وہ جانور نہیں ہے، اس لیے اس کا کھانا ہمارے اور آپ کے لیے حرام ہے۔ مشرکین کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ وہ اپنے مال کو، اپنے مویشیوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے، بت کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج بھی چھوڑتے ہیں نا لوگ، وہ سانڈ اور بکرا جو چھوڑتے ہیں کان کٹا ہوا، وہ بتوں کے نام پر چھوڑتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی مشرکین بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے جانوروں کو، مویشیوں کو، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا لِلَّهِ هَذَا بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، وہ اپنے بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کو چھوڑا کرتے تھے۔ اسی طرح سے وہ اپنے جانور کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کو بھی اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے، اور یہ معاملہ آج بھی ہے۔ آج مجاوری کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں آپ جا کر کے دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قبروں کے حوالے کر دیا جا رہا ہے، فلاں بابا کے حوالے کر دیا، فلاں بابا کے نام پر چھوڑ دیا، وہ ان کی صحبت میں رہے گا تو ولی کامل ہو جائے گا، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ولی کامل ہو جائے گا۔ بتائیے جو قرآن و سنت سے دور ہو، جو اللہ اور اس کے رسول سے دین ہو، اللہ کی قسم وہ ولی کامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ شخص دنیا کا سب سے بدترین شخص ہوگا اور سب سے بدترین انسان ہوگا۔ اور ایسا ہی مشرکین مکہ جب کیا کرتے تھے تو وہ اللہ کی نظروں میں مبغوض ہوئے، اور جب ہم کریں گے تو کیا ہم اللہ کی نظروں میں محبوب ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم بھی مبغوض ہوں گے۔ اسی طرح سے
ان کا معاملہ یہ بھی تھا کہ کچھ جانوروں کو مردوں کے لیے خاص کر دیتے تھے، کچھ جانوروں کو مردوں کے نام پر خاص کر دیتے تھے اور کچھ کو عورتوں کے نام پر۔ یہ بھی ان کے وقف کرنے کا طریقہ تھا۔ اللہ نے کہا کہ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، مختصر یہ کہ مردوں کے نام پر اور عورتوں کے نام پر بھی یہ چھوڑا کرتے تھے، اور آج یہی معاملہ ہمارے یہاں بھی ہے کہ مشرکین مکہ اپنے من سے حرام قرار دیا کرتے تھے، اگر مردوں کے لیے چھوڑا تو اس کو عورتوں کے لیے حرام قرار دیتے تھے، عورتیں اس جانور کو استعمال نہیں کر سکتی، عورتوں پر چھوڑا تو مرد کے لیے حرام ہوتا تھا۔ اسی طرح سے بعض جو ان کے مجاور ہوا کرتے تھے، جو ان کے بت خانے میں مذہبی حیثیت رکھا کرتے تھے، ان کے نام پر بھی جانور چھوڑتے تھے، اور اس پہ ان کی مرضی ہوتی تھی، وہ اگر چاہتے تبھی کوئی دوسرا اس کا استعمال کرتا، ورنہ اس مذہبی مجاور کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ چھوڑے گئے یا وقف کیے گئے جانور کو استعمال کر لے۔ آج یہی حال ہمارے کچھ بھائیوں کا بھی ہے کہ وہ اپنے مریدین کے لیے اور جو لوگ ان سے بیعت ہوتے ہیں ان کے لیے خاص کر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے مرید ہیں، آپ کو کالا کپڑا نہیں پہننا ہے، آپ کے لیے حرام ہے، آپ ہمارے مرید ہیں، آپ فلاں شہر کا رخ نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہمارے مرید ہیں، آپ فلاں چیز نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو یہ عمل بھی شیطانی عمل ہے اور مشرکین مکہ کے عمل سے ملتا جلتا عمل ہے، لہٰذا یہ عمل بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ یہ لمبی آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے اور اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس چیز کو تمہارے رب نے حرام قرار دیا اس کو حرام جانو، اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اور یاد رکھو، دیکھیں بار بار جہاں بھی آپ قرآن پڑھیے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی بات کر رہا ہے، بار بار بندوں کو شرک کی خطرناکیوں سے ڈرا رہا ہے، اس کی گمراہی سے، اس کی بربادی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف پیرائے اور مختلف اسلوب میں اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے کہ لوگوں شرک کے راستے کو چھوڑ دو، توحید کے راستے کو اپنا لو، توحید کو اپناؤ گے اسی میں تمہارے لیے نجات ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، شرک کو اپناؤ گے دنیا اور آخرت دونوں جگہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بھی اسی بات کا پیغام دے رہا ہے کہ میرے بندو لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا ساجی اور پارٹنر نہ بنانا، اللہ کے برابر کسی کو اللہ کا مقام مت دے دو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ذکر کے بعد یا شرک کی خطرناکی کو بیان کرنے کے بعد فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد رکھیے جن کے والدین زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، جنت ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ چاہے تو جنت حاصل کر لیں اور چاہے تو اس جنت کو اپنے ہاتھوں سے گھما دیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، میٹھے بول بولیے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کیجئے۔ یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کے والدین کا آپ کے اوپر، اور آپ کے اوپر یہ فرض ہے۔ کوئی بھی بہانہ آپ کر لیں وہ بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور کہا کہ اپنی اولاد کو رحم مادر میں، ماؤں کی پیٹ میں اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو روزی کے خوف سے۔ نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہارے آنے والی اولاد کو بھی روزی دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کھلی ہوئی جو ظاہر برائیاں ہیں، جو باطن برائیاں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔
ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، جب ناپ تول کرو تو اس میں ہیرا پھیری 420 مت کرو، ڈنڈی مت مارو، جب کسی سے لینا ہو تو جھکا کر کے پل ڈالو، اور کسی کو دینا ہو تو پلہ اٹھا کر کے دے دو۔ یہ 3-5 نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم وزنوہم یخسرون۔ یہ جو صفات ہے ڈنڈی مارنے والے، اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو ناپ تول میں ہم کمی نہ کریں، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وصیت کی ہے، اور جو وعدے وعید ہم کرتے ہیں لوگوں سے، ان وعدوں کی تکمیل کریں، ان وعدوں کو پورا کریں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اسلام ہی وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کر کے تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، اسلام سے ہٹو گے برباد ہو جاؤ گے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں صراطی مستقیماً، یہ میرا راستہ ہے۔ کون؟ جو قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، اس سے ہٹو گے، دائیں بائیں ہٹو گے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہارے پاؤں سلپ کر جائیں گے، پھسل جائیں گے راہ راستے، اور تم گمراہی کے غار عمیق میں، گمراہیوں کے کھڈے میں جا کر کے گر جاؤ گے، جہاں تمہارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہوگا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں پیغام دے رہا ہے، لیکن ہم ہے کہ نہیں، ہمارے بابا نے یہ کہہ دیا ہم اسی کو مانیں گے، ہمارے دادا نے یہ کہہ دیا ہم اسی کو مانیں گے، ہمارے پیر نے یہ کہہ دیا ہم اسی کو مانیں گے، ہمارے فقیر نے یہ کہہ دیا ہم اسی کو مانیں گے۔ بتاؤ لوگوں، اللہ کی قسم، نبی کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی کامل کو اس دھرتی پر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی پیر اس دھرتی پر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا سچا کوئی اس دھرتی پر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر نبی کائنات کے فرمودات کے ہوتے ہوئے، نبی کائنات کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے، ان تعلیمات کو کیوں اپنے گلے سے لگا رہے ہو جس پر جانے کے بعد انسان گھاٹے کا ہی سودا کرتا ہے؟ اس لیے یہ دعوت ہے قرآن مجید کی، یہ پیغام ہے آپ کے نام، ہمارے نام، پوری امت کے نام، کہ لوگوں راستہ اختیار کرو تو جناب محمد رسول اللہ کا لایا ہوا راستہ اختیار، اس کے علاوہ کسی بھی راستے میں تمہارے لیے نجات اور کامیابی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اس ایک نیکی کے کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا اجر سے نوازتا ہے۔ یہ رحمت، یہ اسلام اتنا، یہ رحمت والا دین ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے کام پر اسے اجر دیتا ہے، اور وہ اجر اس کا 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان نیکی کا ارادہ کر لے اور نیکی نہ کرے، پھر بھی نیکی کا ارادہ کرنے کی وجہ سے اسے اللہ رب العالمین اجر سے نوازتا ہے۔ لیکن ایک انسان برائی کا ارادہ کر لے، برائی کا ارادہ کر لے، ارادہ کرنے پر اسے سزا نہیں ملے گی، بلکہ اگر ترک کر دیتا ہے ارادہ کرنے کے بعد بھی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ یہ کتنا رحم و کرم والا دین ہے، کتنی بڑی رحمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک پل اور ہماری زندگی کی ایک ایک ایکٹیویٹی، ایک ایک نشاط ہمارا اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو۔ اور یہی پیغام اللہ نے ہمیں دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل مختصر طور پر میں آپ کو بتلا رہا ہوں، سورہ اعراف جس کا ذکر اس بارے میں ہے۔ اعراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعراف، بلکہ اس سے پہلے میں یہ بتلا دوں کہ یہ صورت ایسے وقت میں نازل ہوئی جب قریش مکہ کے سرداران، وہاں کے قریش، وہاں کے کفار، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے،
اس نبی رحمت کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا، اور اس سورت کے اندر قوموں کی تاریخ اور ان کی ہسٹری اور ان کے بربادی کے جو ریزن تھے، جو اسباب تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور قریش مکہ کو خبردار کیا کہ خبردار، اگر تم بھی میرے نبی کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ اگر ایسا کرو گے تو تمہارا بھی انجام اسی طرح سے برا انجام ہوگا۔ تو یہ اعراف، یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے۔ اس سورت کی بھی کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی پیغام دیا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، میرے بندو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ اپنے دوستوں کی، ولیوں کی، پیروں کی، بزرگوں کی اس کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، اگر تھوڑا بھی سمجھ ہے تمہارے پاس، دیکھیے کتنا پیارا اسلوب ہے، اگر تھوڑا بھی عقل رکھتے ہو تو یہ بات تمہیں سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ جو رب ہے، جو تمہارے پیروں کا بھی رب ہے، فقیروں کا بھی رب ہے، تمہارے اماموں کا رب ہے، سب کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، اس رب کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے کی اتباع کریں، کسی دوسرے کی اطاعت کریں، پیروی کریں، یہ ایک عقل مند انسان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ اس کے بعد تخلیق آدم اور فرشتوں کا سجدہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کر دو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے، وہاں پر ایگو آ گیا، شیطان کا ایگو، اس کی انا، کہا کہ اللہ میں آگ سے پیدا ہوا، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، وہ اتنا ذلیل، اتنا کمتر، اتنا حقیر، میں اتنا عظیم، میری یہ شان کہا کہ حکم کا۔ اس کے بعد وہ راندے درگاہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، واقعہ مشہور ہے کہ جنت سے نکال دیے گئے، غلطی ہو گئی، لیکن انسانی دنیا میں پہلی غلطی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، رب سے مانگنا نہیں آ رہا تھا، معافی مانگنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، پہلی مرتبہ غلطی ہوئی تھی۔ رب تعالیٰ دیکھیے کتنا غفور الرحیم ہے، قدم قدم پر بندوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ نے کہا کہ آدم تجھ سے غلطی ہو گئی، یہ انسانی نیچر ہے، فطرت ہے، کوئی بات نہیں، آؤ میں تجھے دعا سکھلاتا ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے آدم اپنے رب کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور کہو ربنا ظلمنا انفسنا، اے پاک پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وان لم تغفر لنا، اگر تو میری بخشش نہیں کرتا، وترحمنا، اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرتا، لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندے کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھلایا، اور یہ طریقہ یہی دعا ہمیں اور آپ کو بھی مانگنا چاہیے اپنے رب سے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب ہم مسجدوں میں جائیں تو اچھا لباس، صاف ستھرا لباس پہن کر کے جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مہنگا سے مہنگا لباس نہیں، صاف ستھرا ہو، جس سے بدبو نہ آتی ہو، کراہیت کا احساس نہ ہوتا ہو، تنگ نہ ہو، سطر چھپا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، آپ کے بازو میں کھڑے ہونے والے لوگوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، آپ ایسا لباس پہن کر کے آئیے، خوشگوار لباس پہن کر کے آئیے، دیکھنے میں بھی اچھا لگے وہ لباس پہن کر کے آئیے۔ اور سنیے، بہت مہنگا کپڑا پہن لینا یہ انسان کے بڑا ہونے کا معیار نہیں ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ نے بتلایا، کہا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، ڈر اللہ کا آپ کے دل میں ہے، پھٹا پرانا پہنے ہوئے کوئی بات نہیں ہے، صاف ستھرا ہے، لیکن اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں سجائے ہوئے ہیں، تو یہ لباس سب سے عظیم لباس ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اسی کو اللہ نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تقویٰ کا لباس۔ اور آخری بات، اخیر میں چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے
جن قوموں پر مختلف وقتوں میں مختلف شکلوں میں اللہ نے اپنے عذاب کو بھیجا ہے. اللہ نے اپنے عذاب کو بھیجا. قرآن پڑھیے، بار بار پڑھیے، پتہ چلے گا ہم وہ امت ہے یا وہ قوم ہے جس پر اللہ نے بہت رحم کیا ہے. آپ پچھلی قوموں کی تاریخ کو پڑھیے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، کتنا 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی. اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی ابادت کرو، اسی کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کسی کی تم عبادت نہ کرو، کوئی معبود نہیں ہے. 950 سال تک دعوت دیا. آج ہم لوگ ایک خطبہ دیتے ہیں یا 5-10 منٹ کسی کو جو ہے موٹیویٹ کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ آدمی میری بات نہیں سمجھ رہا. وہاں حضرت نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی، اس کے بعد بھی لوگوں نے شرک کے راستے کو اپنایا. اور اس جرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ. جن لوگوں نے نوح کی تکذیب کی، جھٹلایا حضرت نوح کو، تو ہم نے نوح اور ان کے ماننے والے کو جو کشتی پر سوار تھے اس کو بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا تھا ان سب کو ہم نے دریا برد کر دیا، سب کے اوپر پانی کا عذاب بھیجا، پانی میں غرقاب کر دیا. اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے قوم عاد. یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دیو ہیکل قوم تھی، اور لمبی چوڑی، توانا، تندرست. لیکن اس کی سرکشی جب سامنے آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور ان کی سرکشی کیا تھی؟ وہ نبیوں کو جھٹلاتے تھے، نبیوں کی بات پر ایمان نہیں لاتے تھے. جس طرح سے آج لوگ قرآن و سنت پر ایمان نہیں لا رہے، یہی جرم اس وقت بھی تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان لوگوں کو برباد کر دیا، عذاب مسلط کر دیا. یہ قوم سمود، یہ قوم عاد، یہ قوم مدین، یہ سب کون ہیں؟ کسی نے ناپ تول میں کمی کیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا. اسی طرح سے یہ قوم لوط، اللہ اتنا عظیم اس کا گناہ تھا، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا گناہ کیا تھا اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں؟ سوسائٹی کو انہوں نے گندا کر دیا تھا، اور یہ اپنی عورتوں کے بجائے سماج کے نوجوان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل کیا کرتے تھے. اللہ کے غضب کو جلا لایا اور ان قوموں کو اللہ نے تہس نہس کر دیا. فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. کسی قوم کو پانی کے ذریعے، کسی کو آگ کے ذریعے، کسی کو زمین الٹ پلٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے برباد کیا ہے. تو ان معذب قوموں کی تاریخ کو پڑھیے اور اس سے عبرت حاصل کیجیے. قرآن عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے، صرف سننے اور مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھیے، تنہائیوں میں اس میں غور و فکر کیجیے اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کیجیے. دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو عملی زندگی میں اتارنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.